أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. پیارے بچوں اور پیارے ساتھیوں اور عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پورا سب لوگ ایک دم ریڈی ہیں؟ سب لوگ؟ ایسا ہے کوئی جو ٹھیک نہیں ہے یا کچھ ایسا کچھ پرابلم ہے نہیں نا؟ ماشاء اللہ سب لوگ ایسے رہنا، پورا ہمیشہ کیا رہنا، پورا ایکٹیو ہو کر رہنا تم ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ ایک دم فل چستی کے ساتھ ایک دم پورا، ہمیشہ کچھ بھی نہ کچھ بھی کیا ہے ہمارے دل میں یہ کیا ہونا چاہیے، ہم کچھ نہ کچھ کیا کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہم کو، ٹھیک ہے؟ یہ ہر ایک کے دل میں کیا ہونا چاہیے، یہ باتیں ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آج کے ہم سبق میں ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ رہے تھے، ہم لوگ اس سے پہلے بیان کر رہے تھے کیا ممنوع اوقات ہیں، یعنی نماز کون سے وقت میں کیا ہے مکروہ ہے اور کون سے وقت میں صحیح نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز کے وقت کے متعلق ہم لوگ بیان کیے تھے، نماز کے 5 وقت ہیں، ہے نا؟ پچھلے سبق میں اوقات نماز. اس کے بعد پڑھے مکروہ و ممنوع اوقات، ہے نا؟ کون سے وقت میں مکروہ ہے اور کون سے وقت میں منع ہے. تو مکروہ میں کیا ہے، طلوع آفتاب، نصف النہار اور کیا ہے غروب آفتاب، اور یہ منع میں آ گیا. اور مکروہ کون سے وقت میں، فجر کی فرض نماز کے بعد، اور عصر کی فرض نماز کے بعد، اور مغرب کے وقت جب سورج ڈوبتا ہے ایسے وقت میں نماز پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے. ایسا کے متعلق ہم لوگ کیا کیے، چرچا کیے، ہے نا؟ ابھی ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کیا ہے، اذان کا بیان. کیا ہے؟ چیپٹر نمبر 20. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہمارا سبق کیا ہے، اذان کا بیان. اذان کسے کہتے ہیں، اذان کس کو کہتے ہیں، اذان کیسے پڑھنا ہے، اذان کیسے کہنی چاہیے، اس کے متعلق آج کا ہمارا بیان ہے. دیکھیے اذان و اقامت کا بیان، اذان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اقامت بھی ہے نا؟ تو مردوں کے لیے نماز سے پہلے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا ہے، مردوں کے لیے نماز سے پہلے اذان و اقامت کہنا سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے آپ لوگ، مردوں کے لیے نماز سے پہلے اذان و اقامت کہنا سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے یعنی جس کی تاکید کی گئی، جس کو بتایا گیا ہو. یہ ہر فرض کے لیے سنت ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ فجر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہر وقت کے لیے کیا، ہر فرض کے لیے سنت ہے. ہر فرض کے لیے، ہر فرض کی نماز کے لیے اذان کہنا بھی اور اقامت کہنا بھی کیا ہے، سنت ہے، خواہ ادا ہو یا قضا ہو. یہاں پہ کیا دیا ہے، قجا دی ہے، قجا. یہ تو کیا ہے ٹائپنگ مسٹیک ہے، اس میں کیا ہے آپ کو کیا آنا پڑے گا، قضا، بلکہ قاف بات الف کیا ہو گیا، قضا ہو گیا. یہاں پہ قجا دیے ہیں. حالت سفر میں ہو یا حضر میں ہو، چاہے وہ سفر کی حالت میں ہو تب بھی اذان کہنا چاہیے، تب بھی اقامت کہنا چاہیے. اگر جماعت ہے تو اذان بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے تو اذان عموماً آج کل نہیں کہا جاتا، کیونکہ اذان ہم لوگ دوسری جگہ سن لیتے ہیں، لیکن اذان بھی کہہ سکتے ہیں اگر چاہے تو. اور اس کے ساتھ ساتھ
اقامت تو کہنا ہی ہے، چاہے حضر میں ہو یا سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، اس وقت ہم کو اذان ضرور کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عورتوں کے لیے اذان و اقامت دونوں مکروہ ہے۔ عورت لوگ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورتیں نہ اذان کہتی ہے، نہ اذان کہہ سکتی ہے، اور نہ ہی اقامت دیتی ہیں، تو عورت نمازوں کے لیے نہ ہی اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کیا ہے، اذان و اقامت کے الفاظ اس سے پہلے بیشتر بتا چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کیا ہے، اذان کے کلمات کیا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، دو بار کہتے ہیں نا، حی علی الفلاح، یہ سب کیا ہے، اذان کے کلمات ہیں، اذان کے الفاظ ہیں، اذان کے ورڈز ہیں، ہے نا، یہ سب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اذان میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اذان اور اقامت میں دونوں میں صرف کیا ہے، تھوڑا فرق ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں کہ اذان کے الفاظ ٹھہر کے کرو، آہستہ آہستہ، اللہ اکبر، پھر تھوڑی دیر کیا کرنا، سانس لینا ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، یعنی تھوڑا آہستہ ٹھہر کر کے دھیرے سے کیا کرنا ہے، اذان پڑھنا چاہیے۔ لیکن اقامت کے الفاظ جلدی کہنا چاہیے۔ اقامت ہم لوگ کیسے دیتے ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہے نا۔ اذان اقامت میں ہم لوگ جلدی بازی میں دیتے ہیں، جلدی میں کیا کرتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، ہے نا، اور جلد لوگ پڑھتے بھی، ہم لوگ سنتے بھی ہیں اور سب لوگ کہتے بھی ہیں۔ لیکن اذان جہاں بھی ہم لوگ سنتے ہیں، جہاں بھی پڑھتے ہیں، تو دھیرے آہستہ سے کیا ہوتا ہے، اذان کے کلمات کو سنتے ہیں ہم لوگ، اور لوگ سب کیا کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اذان دینے والے کو چاہیے کہ وہ صالح، وہ نیک ہو، اور اذان کے آداب و اقامت سے بخوبی واقف ہو۔ جو اذان دیتا ہو، جو اذان پڑھتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ اچھا، نیک عمل کردار والا آدمی ہونا چاہیے۔ وہ ایسا نہیں فاسق و فاجر، اور وہ ایسا نہیں جو بہت ہی کیا ہو، ایسے لوگ کو نہیں کرنا چاہیے جو کیا ہے، دوسرے لوگوں سے کیا ہو، صحیح نہیں، اور جو نماز کے احکام اور اذان کے احکام کے بارے میں نہ جانتا ہو، اس سے واقف نہ ہو، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو لوگ جانتا ہو، جو لوگ اس سے متعلق کچھ واقف ہوں، ان کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے آدمی ہونا چاہیے اذان پڑھنے والا۔ پھر اس کے بعد ہے کیا ہے، اس کے بعد ہے آفتاب، اس کے بعد ہے دیکھیے، اذان دینے والے کو چاہیے کہ وہ صالح ہو، نیک ہو، اور اذان کے آداب و اقامت سے بھی کیا ہو، واقف ہو، اس کو جاننے والا ہونا چاہیے کہ اذان میں ایسا ہے، اذان میں ویسا نہیں ہے، اس سب سے تھوڑا کیا ہونا چاہیے، تھوڑا اس کو جانکاری ہونی چاہیے اذان دینے والے کو۔ پھر نہ سمجھ، مجنون، نشہ میں چور، ہے نا، عورین والا، بدکار، ہے نا، وغیرہ کے لیے اذان کہنا مکروہ ہے نا، نہ سمجھ، مجنون، نشہ، اور یہاں پہ کیا ہے، وہ عورت ہے، وہ عورت دی ہے، بلکہ وہ کیا ہے، عورت کے لیے اذان کہنا کیا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عورت کے لیے اذان کہنا یا عورت کے لیے اذان پڑھنا، وہ بھی عورت اذان دے گی صحیح نہیں، بلکہ عورتوں کو تو کیا ہے، پہلے مسجد میں آنا صحیح نہیں۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، مسجد میں آیا کرتے تھے، اس وقت تو وہ زمانہ تھا۔ ابھی کیا ہے، جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، اس وقت سے عورتوں کو مسجد میں آنا منع کر دیا، مسجد میں آنا بند کر دیا گیا ہے، مسجد سے ان لوگ منع کر دیا گیا ہے۔ تو نشے میں ہونے والا مجنون شخص جو اذان کے ادا میں جانتا نہیں ہے، عورت وغیرہ کا اذان کہنا مکروہ ہے، لہٰذا ان کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا کیا، کوئی مجنون یا کوئی پاگل یا کوئی نشہ میں چور ہونے والا، شرابی پینے والا آیا اور اذان کہہ دیا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، اذان کو دہرانا پڑے گا، اذان کو لوٹانا پڑے گا، اذان کو دوبارہ کہنا، یا عورت اذان کہہ دی تو ایسی حالت میں بھی اذان کو دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اذان دینے والے کے لیے مکروہ ہے کہ وہ تلفظ میں غلطی کرے۔ جو اذان پڑھتا ہے، جو اذان کہتا ہے، وہ کیا کرے، کوئی اللہ اکبر کو دوسرا کو کہہ دیا، یا اشہد کو اشہد، کچھ لوگ ہوتے ہیں اشہد کو اشہد پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے، ہم لوگ جو اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، اپنے دیہات میں، علاقے میں، اکثر لوگ کیا ہے، پڑھے لکھے نہیں رہتے ہیں، تو سب لوگ کی حالت کیا رہتی ہے کہ جب اشہد کہنا چاہیے تو اشہد کہتے ہیں، اشہد، یا کوئی کر دیں گے اشہد بولتے ہیں، یعنی جو الفاظ کو جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا نہیں کرتے ہیں، اشہد کو اشہد یا تو پھر اشہد پڑھتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی کیا کرنا چاہیے،
اس لیے بولے کہ جو اذان پڑھتا ہو، جو اذان کو کہنے والا ہو، وہ کچھ دین سے واقف ہونا چاہیے، جو اذان کے متعلق جانتا ہو، ایسے شخص کو مقرر بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ شریعت سے کچھ وابستہ رہنے والا ہو۔ تو اذان پڑھنے والے کے لیے مکروہ ہے کہ وہ تلفظ میں غلطی کرے، وہ بیٹھ کر اذان کہے اور اذان کے درمیان باتیں کرے، یہ بھی کیا مکروہ ہے، بیٹھ کر کے اذان نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی مکروہ ہے۔ اور اذان کے درمیان میں، اذان کے دوران بات کرنا بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ اذان کے درمیان میں بات کرنا بھی کیا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اذان دینے والوں کے لیے یہ سب باتیں مکروہ ہے۔ ان تینوں صورتوں میں بھی اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی کیا کر لیا، کوئی اذان کے درمیان بات کرتا ہے یا بات کر لیا تو اس وقت بھی اذان لوٹایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اذان دینے والا تلفظ میں کوئی غلطی کرے، اس کو صحیح سے ادا نہیں کرتا ہے تو ایسی حالت میں بھی اذان لوٹایا جائے گا۔ اسی طریقے سے کیا ہے، اذان کا اعادہ کرنا، ایک تو غلطی کرنے والا، دوسرا ہے اذان کے درمیان بات کرنے والا۔ ان تینوں صورتوں میں کیا کرنا پڑے گا، تینوں حالتوں میں اذان کو اعادہ کرنا پڑے گا، اذان کو دوبارہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے اذان کے بعد سننے والوں کو یہ دعا پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے۔ ایک اذان کے بعد جو ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں اور سب لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ سنتے بھی ہیں، وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا پڑھنے کے بعد ہمارا سبق کیا ہو جائے گا، الحمدللہ ہمارا سبق ختم ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اذان کے بعد مؤذن اور سننے والوں کے لیے یہ دعا سنت ہے۔ وہ کون سی ہے؟ دیکھیے میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، وہ دعا آپ لوگ کیا کرنا ہے، میرے ساتھ آپ لوگ کیا کرنا ہے، پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دعا ہم لوگ پڑھنے کے بعد ہمارا جو سبق ہے، ہمارا سبق ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد نیچے کیا آتا ہے، صرف ایک کیا ہے، مشق ہے، صرف اس میں کیا ہے، ایک ہی سوال ہے۔ وہ سوال کو ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ سوال کو پڑھنے کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی سبق کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، دیکھیے پڑھیے، اللہم، ہم لوگ جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ، پڑھیے میرے ساتھ پڑھیے، الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا، ہے نا؟ پڑھیے آپ لوگ، آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو دعائیں ہیں، اس میں باقی دعا کے آپ لوگ یاد رہیں، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ یہاں پہ باقی دعا کو کیا ہیں، یہاں پہ نہیں دی ہیں، لیکن وہ دعا تو کیا ہے، آپ لوگ کو یاد ہوگی، اکثر بچوں کو جن کو یاد نہیں ہے وہ دعا کیا کرنا، آپ لوگ یاد ضرور کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ دعائیں جو ہمیں ہر اذان کے بعد ہر آدمی، ہر مسلمان، ہر شخص اس دعا کو اذان کے بعد پڑھتا ہے اور سنتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ تو جن کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، جن کو یاد نہیں وہ آپ لوگ کیا کیجئے، ضرور اس کو بار بار پڑھیے۔ تو اس میں کچھ الفاظ چھوٹ گئے ہیں، وہ الفاظ بھی آپ لوگ کیا کرنا، اس کے ساتھ جوڑنا، اس کو ملانا، تو آپ کا سبق کیا ہو جائے گا، آپ کی دعا ضرور مکمل بھی ہو جائے گی، اور آپ کچھ کیا کر سکتے، اس سے کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ہمارا سبق اذان و اقامت کا بیان ہو گیا۔ تو اذان کے الفاظ یہاں پہ تو دیے نہیں، تو اس سے پہلے بتا دیے کہ اذان کے الفاظ ہم لوگ پہلے بیان کر چکے ہیں، تو اس لیے اذان کے الفاظ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اذان اور اقامت میں فرق اتنا ہے کہ اذان کو ٹھہر ٹھہر کے کرتے ہیں، اور اقامت کو ہم لوگ جلد بازی میں کرتے ہیں، جلدی میں اقامت کے الفاظ کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے پھر بتایا کہ جو اذان پڑھتا ہو وہ نیک آدمی ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، اس کو اذان کے مطابق، اذان کے بارے میں اس کو کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ پھر کہا کہ اذان میں اگر کوئی غلطی کرتا ہو، یا تلفظ میں غلطی کرتا ہو، یا عورت نے اذان دی ہو، یا مجنون نے اذان دی ہو، ایسی حالت میں اذان کو دہرانا بھی کیا ہے، بتایا۔ تو ان ساری حالتیں ہیں۔ پھر اذان کے بعد کی دعائیں پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ
آتی سیدنا محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ تو یہ دعا بھی آپ لوگ کیا کیجیے، اس کو یاد کیجیے اور اس کو بار بار اس کو پڑھیے تو دعا آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اور اذان کے بعد کی دعا کیا ہے، ہمیں نے سوال دیا ہے کہ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے، تو وہ دعا آپ لوگ پڑھیں، وہ دعا آپ لوگ یاد کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا سبق، ہمارا جو چرچا ہے، ہمارا بیان ہے، الحمدللہ یہ بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آنے والے دن میں ہم نیا سبق کے ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔